آج 14 اگست کو کئی لوگ باجے بجا کے اور کئی مستنڈے مختلف قسم کے شر پھیلا کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دیا گیا تھا. انہیں خبر نہیں کہ اس کے پیچھے جد و جہد کتنی ہے اور کتنا اس وقت مشکل تھا پاکستان کا نام لینا. ایک طرف برٹش استعمار تھا، دوسری طرف ہندو بنیا تھا، اور یہ پھر آستین کے سانپ تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود کام گاندھی کے لیے کر رہے تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علماء اہل سنت نے اس وقت نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ پیش کیا. اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے، اور جوں جوں زندگی گزرتی جا رہی ہے کائنات کی، اور جوں جوں اس کائنات میں صدیاں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ قرآن مجید کی حکمتیں سامنے آ رہی ہیں. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے، جانوروں کے اندر بھی سبق ہے. اور جانوروں کے اندر سبق کس انداز کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث پیش کی اور جو قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے نسقیکم، ہم تجھے پلاتے ہیں، مما فی بطونی، جانوروں کے پیٹ سے کیا پلاتے ہیں، نکلتا کہاں سے ہے؟ فرما من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے ہم نکالتے ہیں. کس چیز کو؟ لبنن خالصا، خالص دودھ کو، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے. اب اس کی تشریحات میں نہیں جاتا، ٹائم مختصر ہے. لوگ پوچھتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کہاں ہے، دو قومی نظریہ کہاں ہے؟ آج پاکستان کے چینلوں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں تحریک پاکستان میں تو کہیں دو قومی نظریے کا ذکر ہی نہیں تھا. تم کہاں سے دو قومی نظریہ لیا؟ آج جس وقت پاکستان کا وزیر اعظم سابق ذلت و رسوائی کا حوالہ نواز شریف، جس وقت اس نے ہولی کے جلسے میں تقریر کی تھی کراچی کے اندر، جس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کی بیس پہ پاکستان نہیں بنا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور رحمان اور بھگوان یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. کہاں ہے نظریہ پاکستان؟ کہاں ہے؟ فطرت نے ہر طرف اس نظریے کی خوشبو رکھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں، جو دودھ پیتا ہے اس کو نظریہ پاکستان سمجھنا چاہیے کہ دودھ آیا کہاں سے ہے، نکلا کہاں سے ہے، دودھ کیا ہے. فرمایا ہم نکالتے ہیں، ایک طرف بھینس اور گائے اور بکری اور اونٹنی کے اندر گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، دو پلید چیزیں ہیں. ہم دو پلید چیزوں سے پاک نکالنا یہ ہماری قدرت ہے. دو پلید چیزوں سے پاک نکال دکھانا، رب فرماتا ہے یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے کہ بھینس کے اندر ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں. ہماری قدرت دیکھو، ہم گوبر کی بدبو بھی نہیں آنے دیتے، خون کی رنگت بھی نہیں آنے دیتے. لبنن خالصا سائغا للشاربین. تو میں نے جب سوچا کہ دو پلیدوں سے پاک نکلنا یہ رب کی قدرت کا اعلان ہے، تو میں نے کہا یہی تو نظریہ پاکستان ہے. ایک طرف پلید انگریز تھا، دوسری طرف پلید ہندو تھا. ان دو پلیدوں میں سے رمضان کی 27ویں شب اور 14 اگست کو رب نے پاکستان نکال کے دکھا دیا ہے. اب دیکھیے دو پلیدوں کے بیچ سے پاک نکالنا تو یہ اس کی شان ہے جو ازل سے اس نے بیان کی ہے، اور ہمیشہ اس کا اظہار ہوا ہے. لیکن ایک اظہار 14 اگست کو ہوا ہے، اس لیے ہم 14 اگست بھی ایک عید مناتے ہیں دین کے طور پر. اس واسطے کہ رب فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور بھی دے دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے پھر اگلی بھی چھین لوں گا.
تو شکر ادا اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈھول بجائے جائیں، شکر ایسے ادا نہیں ہوتا کہ کلبوں میں شراب نوشی کی جائے، شکر ایسے ادا نہیں ہوتا کہ چکلوں میں بدکاریاں ہوں، جس طرح آج کے گماشتے مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ انہوں نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے کہ یوم آزادی آ گیا ہے، ہوٹل بک کر لو، شراب عام کر دو۔ نہیں، یوم آزادی کا شکر ادا ہوتا ہے جب مال روڈ پہ نکل کے کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ